مطلب وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قانون سے بالا تر وہ ان لوگوں کے پاس سارا کنٹرول ہے۔ تو ہوا یہ ہے اصل میں، کہنا دھی کو بیٹی کو اور سنانا بہو کو۔ فواد چودھری سیدھی سی بات ہے، مجھے اس سے کوئی پیار نہیں ہے۔ سیاسی طور پہ باتیں وہ صحیح کر رہا ہے، کیا کریں۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں تحریک انصاف، اس کے چیئرمین اور جیل میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو آج ہائی کورٹ میں ہوا ہے، 3 صحافیوں کو نوٹس ہوئے ہیں، تو یہ گیم کس طرف جا رہی ہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ باری باری میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے تو پچھلے ویلاگ میں نے بتایا تھا آپ کو، کچھ چھوڑا تھا بلکہ بتانے سے، وہ یہ تھا کہ قیدی نمبر 804 جیل میں کر کیا رہے ہیں، ان کی گفتگو کیا ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ، ان عملے کے ساتھ اور باقی لوگوں سے۔ تو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلے میں، تو اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ عمران خان جب سے جیل میں آئے ہیں، اڈیالہ جیل میں، تو یہاں ان کو ایک دوستانہ ماحول ملا ہے۔ یہ میں کوئی حکومتی ترجمان کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا، یہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ اچھا، وہ جو میں نے کہا تھا نا پچھلی دفعہ کہ وہ جو کیمرے کی طرف انگلی کر کے وہ کہتے ہیں کہ کرنل صاحب اور یہ اور وہ، تو بیسیکلی آپ کو پتہ ہی ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جیل کے جو سارے معاملات ہیں وہ کسی اور کے کنٹرول میں ہیں، کسی کرنل کے کنٹرول میں ہیں، تو وہ اس کو میسیج دیتے ہیں۔ تو یہ اس وقت جو بھی انہوں نے کہنے کی کوشش کی تھی وہ میسیج تھا، وہ پرانی بات ہے۔ وہ دراصل اس جگہ پہ میسیج دینے کی کوشش کی تھی کہ اگر بات کرنی ہے تو ڈائریکٹ کریں، تو میں جانتا ہوں سب کچھ، تو یہ وہ کہنا چاہ رہے تھے۔ لیکن اب جو وہ بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں، اور انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی ذکر کیا اور اپنے مختلف میڈیا ٹاکس میں، غیر رسمی گفتگو میں بھی وہ بات کرتے رہتے ہیں ان دنوں کہ جی وہ لوگ ہیں، ان کے پاس ہے سب کچھ اور وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مطلب وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قانون سے بالا تر وہ ان لوگوں کے پاس سارا کنٹرول ہے۔ تو ہوا یہ ہے اصل میں کہ پہلے جو لوگ تھے جن کو وہ اصل میں وہ ان کو مخاطب نہیں کر رہے تھے، ان کا تو نام لے رہے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ کہنا بہو کو اور سنانا، کہنا دھی کو بیٹی کو اور سنانا بہو کو، تو وہ اس وقت یہ تھا۔ یہ اب علیحدہ ہے، بالکل یہ ریئل میں ہے کہ اب ہوا یہ ہے کہ وہ جو پہلے لوگ تھے وہ تبدیل کر دیے گئے۔ اب وہ تبدیل کیوں کیے گئے؟ اطلاع یہ تھی کہ وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، وہ تھے تو سیکیورٹی کے نام پہ ادھر، لیکن وہ بیسیکلی قیدی نمبر 804 کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو یہ اطلاع ملی، انہیں یہ انٹیلیجنس ملی، ان کے پاس یہ ساری رپورٹ گئی، تو انہوں نے بندے بدل دیے۔ اب جو نئے بندے آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو گئے ہیں اس کے الٹی انہوں نے کوئی لگائے ہوں گے نا، ایسے لوگ جو حالات کو جنہوں نے زیادہ سختی سے کنٹرول کیا اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ جو آ جا رہی تھیں ان کو روکا ہے، تو اس پہ اب قیدی نمبر 804 کو مسئلہ ہے۔ تو اب وہ اس پہ بولتے ہیں، چیختے بھی ہیں بعض اوقات، اور کوئی ایسی ویسی بات بھی کر جاتے ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ جو گالی کے زمرے میں آتی ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، تم جانتے ہو نا کہ میں کون ہوں، میں وزیر اعظم تھا، میں وزیر اعظم بنوں گا، اور میں نے نام نوٹ کر لیے ہیں، میں نے شکلیں بھی دیکھ لی ہیں، میں نے لکھ لی ہیں، میں لوگوں کو بھی اپنے لوگوں کو بھی بتا دیا ہے، میں نے سب کو پہنچا دیا آپ لوگوں کے نام، چھوڑوں گا نہیں۔ تو یہ گفتگو آج کل وہاں چل رہی ہے۔ اور دوسری رہ گئی، ہم پچھلے دفعہ بات کر رہے تھے کہ پارٹی میں جو تقسیم ہے تو وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور فواد چودھری کا کہا ہوا ایک چیز، یار اب میں کیا کہوں، اب فواد چودھری سیدھی سی بات ہے، مجھے اس سے کوئی پیار نہیں ہے، خاص طور پہ جب اس نے جرنلسٹوں کے خلاف قانون سازی کرنے کی کوشش کی اور ٹی وی چینلز کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی، اور نئے آنے والے لوگوں کو روکا کہ ٹی وی چینلز میں نہ آئیں، یہ تو فلاپ پروجیکٹس ہیں، یہ تو گر جائیں گے، یہ تو ختم ہو جائیں گے۔ تو مجھے اس وقت سے اس بندے کو وہ اچھا نہیں لگتا، لیکن سیاسی طور پہ باتیں وہ صحیح کر رہا ہے، کیا کریں۔ اب دیکھیں، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ احتجاج نہیں کریں گے، اور وہی ہوا جو میں نے پہلے کہا تھا کہ جلسہ ملتوی کیا، اور اب کیا ہوا ہے کہ اب انہوں نے اسپیکر ہاؤس کے سامنے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو احتجاج کا پلان بنایا تھا وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے کہنے پہ ملتوی کر دیا، عمر ایوب خان نے اور اس کے بیرسٹر گور اور باقی لوگوں نے۔
تو یہ وہ والے لوگ ہیں جن کی طرف بار بار اشارہ کر رہے ہیں فواد چودھری، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پارٹی کے ساتھ جس طرح سے ان کو مخلص ہو کے چلنا چاہیے اور جو تحریک چلانی چاہیے ان کے مطابق، وہ کہتے ہیں کہ وہی فروٹفل ہوگی، وہی ریزلٹنٹ ہوگی، تو وہ نہیں وہ چلا پا رہے. تو یہ لوگ اچھا اب دیکھیں کہ عمر ایوب خان کے گھر میں چھاپا پڑتا ہے، میاں والی سے آگے پولیس چھاپا مارتی ہے، اور یہ عمل رکتا کس کے کہنے پہ؟ اسپیکر قومی اسمبلی کے. تو سارا مل ملا کے گیم ہو رہی ہے. تو بڑی حد تک میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فواد چودھری سچے ثابت ہو رہے ہیں، ان کی کہا ہوا ایک ایک چیز ثابت ہو رہی ہے. اب مجھے پسند ہو یا کسی کو نہ ہو، بات تو وہ صحیح ہی کر رہے ہیں. اب آگے بات کرتے ہیں کہ یہ جو آج ہائی کورٹ میں ہوا ہے، تو جو ہائی کورٹ نے آج جسٹس جہانگیری کے حوالے سے جو کیس پٹ اپ کیا توہین عدالت کا، اور اس میں 3 جرنلسٹ کو انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے. تو یہ بیسیکلی تو یہ حکومت کی سروس ہے. حکومت کیا چاہتی ہے؟ حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ جو جرنلسٹ تنقید کرے اور جس پہ اس کو گرپ کرنا ہو، اس کی گرفت کرنی ہو، اس پہ پھر اس کو نوٹس ہو، اس کو توہین عدالت کا نوٹس ہو، اس کو شو کاز ہو، اور پنجاب میں تو حتیٰ کہ عزت کا قانون موجود ہے. تو جب عدالتیں یہ کام کر رہی ہیں اور عدالت نے کر دیا ہے تو حکومت کے لیے تو آسانی پیدا ہو جائے گی نا. اب کل کلا ایسا کوئی بھی جج جس پہ تنقید کسی کو بری لگے گی، یعنی حکومت کو بری لگے گی، اور حکومت نہیں چاہے گی کہ اس جج پہ تنقید ہو، تو اس کو نوٹس جاری ہو جائے گا، کیونکہ ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر دیا ہے، ہائی کورٹ نے یہ رواج ڈال دی ہے. تو ہائی کورٹ جو ہے وہ بیسیکلی جرنلسٹ کو آج انہوں نے جو نوٹس جاری، فل بینچ نے، لارجر بینچ نے جو نوٹس جاری کیا ہے، تو یہ دراصل حکومت کا انہوں نے ہاتھ مضبوط کیا ہے. یہ ان کی بہتری اس میں ہے یا نہیں ہے، یہ تو وقت بتائے گا. ججز کو، عدالتوں کو لوگوں کے حقوق پہ اس طرح سے نہیں آنا چاہیے، اور حکومتوں کے ہاتھ اس لیے مضبوط نہیں کرنے چاہیے کہ وہ لوگوں کی جو آزادیاں ان کو سلب کر سکیں. عدالتیں تو آزادیوں کو انشور کرتی ہیں. تنقید ہو گئی ہے تو کیا پہاڑ گر گیا ہے؟ تو اگر پہاڑ گر گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، سنبھالیں. اب حکومت اس سے فائدہ اٹھائے گی، اور حکومت جو لے کے آ رہی ہے قوانین، اور جس طرح کی اس نے تیاری کر رکھی ہے، اور وہ سب کو پتہ ہے، اور جنہیں نہیں پتہ انہیں میں بتا دیتا ہوں کہ وہ جو قانون سازی ہوگی اس کے مطابق جو بھی کوئی بولے گا اس کو اٹھا کے اندر بند کیا جائے گا. اور پھر یہ مطلب جس طرف یہ معاملہ جا رہا ہو، جو وہ فائر بال آ رہی ہے، اور جس طرح سے آپ کی کہی ہوئی بات کو جو ہے وہ روک دیا جائے گا اور اس کے ارد گرد ایک دیوار بنا دی جائے گی، وہ آپ بے شک بولتے رہیں، آپ جو مرضی کہتے رہیں، کوئی سننے والا نہیں ہوگا. بلکہ آپ کو سزا دینے والے جو ہیں وہ موجود ہوں گے، کہیں آپ کی ہیلپ کرنے والا موجود نہیں ہوگا. تو یہ ہے اصل میں پلان، اور اس کی طرف اگر عدالتیں بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو انہیں کئی دفعہ بڑا غصہ آیا ہے، لیکن انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچا ہے. ہاں، پچھلی دفعہ انہوں نے ٹی وی چینلز کو شو کاز ضرور کیے ہیں. اب اس میں ظاہر ہے کہ 2-3 اور چیزیں بھی ہیں کہ جو فیصل صدیقی صاحب تھے وہ بھی کوئی ٹھیک طریقے سے کیس نہیں لڑ رہے تھے، اور پھر فیصل صدیقی تھے سامنے، تو ان کے ساتھ ان کا وہ بہت زیادہ اچھا وہ ریلیشن بھی نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں اور ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ اگلی پیشی پہ وہ شاید وہ جو شو کاز جاری ہوئے ہیں ٹی وی چینلز کو واپس ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے ہمیشہ ہاتھ کھینچا ہے، ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہمارے کندھے پہ رکھ کے کوئی نہ چلائے. لیکن یہ میں نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج جو کیا ہے، تو پھر یہ تو سب کے سامنے ہے. پھر تو حکومت کے لیے بڑی خوشی کی آج دن ہے آج، اور وہ اس کو جواز بنائے گی، اور آئندہ کسی بھی بات پہ وہ عدالت کیس کیے ہوئے کو ایک ایویڈنس کے طور پہ، ایک ریفرنس کے طور پہ یوز کرے گی، اور پریزیڈنٹس لے کے آئے گی اور کہے گی کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اور وہ ہوگا. تو آج تک تو یہ ہے. اب آئندہ آپ کو پی ٹی آئی کی اندرونی خبریں اسی طرح بتانے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا.